آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ صدر ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے حساب سے پاکستانی وقت کے مطابق آج شام 7 بجے امریکی بحریہ نے خلیج فارس، خلیج عمان اور بحیرہ عرب پہ واقع تمام ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے تازہ دھمکی دی ہے کہ اگر کسی ایرانی جہاز نے امریکی بحریہ کے قریب پھٹکنے کی کوشش کی تو اسے اڑا دیا جائے گا۔ ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ اگر ہماری بندرگاہیں بند کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر خطے میں کوئی بندرگاہ کھلی نہیں رہے گی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ برطانیہ آبنائے ہرمز میں امریکی ناکہ بندی کا حصہ دار نہیں بنے گا۔ انہوں نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاملات سفارتکاری سے حل کیے جائیں اور اس بارے میں برطانیہ اور فرانس رواں ہفتے ہم خیال ممالک کا اجلاس بلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ وہ اب بھی بحران کے قابل قبول پرامن حل کے لیے پر امید ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک گفتگو میں خبردار کیا ہے کہ جنگ بندی کچے دھاگے سے لٹک رہی ہے اور عالمی برادری بیک آواز ایسے کسی بھی اقدام کی مخالفت کرے جس کے سبب حالات مزید بگڑ سکتے ہوں۔ اسرائیل واحد ملک ہے جس نے اب تک آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کی پرجوش حمایت کی ہے، تاہم اسرائیلی انٹیلیجنس حلقوں اور ایک سابق وزیر دفاع موشے یالون نے ناکہ بندی کی افادیت پہ شبہ ظاہر کیا ہے۔ البتہ یروشلم کی ہیبرو یونیورسٹی کی جانب سے رائے عامہ کے تازہ ترین سروے میں کہا گیا ہے کہ 75% سے اوپر اسرائیلی شہری جنگ بندی کے مخالف ہیں۔ یہ صورتحال بھی دنیا کے لیے خاصی مضحکہ خیز بنتی جا رہی ہے کہ ایرانی پیسے نہ دینے والے جہازوں کو نہیں چھوڑ رہے، امریکہ پیسے دینے والے جہازوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ امریکہ کا خیال ہے کہ اس ناکہ بندی سے چین پہ دباؤ پڑے گا کیونکہ بیشتر ایرانی تیل چین خریدتا ہے، چنانچہ چین پھر ایران پہ دباؤ ڈالے گا اور یوں ایران امریکی شرائط کے بارے میں لچکدار رویہ اپنانے پہ مجبور ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر چین نے اپنے جہازوں کی حفاظت کے لیے اپنے بحری جہاز بھیج دیے تو کیا تصویر بنے گی؟ اس مضحکہ خیزی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے دوران جنگ عالمی قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے ایرانی تیل پر سے پابندی عارضی طور پہ ہٹا لی تھی، مگر صدر ٹرمپ کی جانب سے ناکہ بندی کے اعلان کے بعد تیل کی عالمی قیمت ایک بار پھر $100 فی بیرل کا انصاف پار کر چکی ہے۔ اس دوران ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ نے خطے کی کشیدہ صورتحال پہ آج تبادلہ خیالات کیا ہے۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے کھچڑی تھوڑی سی اس میں جیسے ابھی آپ نے کہا چین کے حوالے سے، تو میں یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں مرین ٹریفک والی، میں ابھی انہیں مانیٹر کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ امپیکٹ کیا ہوا ہے جب سے یہ ناکہ بندی انفورس ہوئی ہے۔ تو سی بی ایس جو امریکی میڈیا ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے اور میں نے خود بھی اس کو چیک کیا، کم از کم 2 تیل بردار جہاز جو چین کی جانب رواں دواں تھے انہوں نے اپنا رخ موڑا ہے۔ یہ پچھلے سمجھیں کہ چند گھنٹوں کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں ایک جہاز جو ہے اس کے اوپر جو جھنڈا تھا وہ تھا افریقی ملک ملاوی کا۔ اب ملاوی جو ہے وہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، تو سمجھا ہی جاتا ہے کہ یہ فالس فلیگ تھا۔ ایک اور جہاز جس پہ کہا سمجھا جاتا ہے کہ تیل بھی تھا اور کیمیکلز بھی تھے، وہ بھی چین کے لیے رواں دواں تھا، اس نے بھی وہاں سے یو ٹرن لیا ہے، واپس لیا ہے، اور اس پر جو جھنڈا تھا وہ بوٹسوانا امریکی ملک ہے، وہ بھی ایک لینڈ لاک ملک ہے۔ تو یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے جھنڈا کچھ اور تھا اور منظر کچھ اور تھی۔ تو ہاں، تو دو تو جو ہے یہ ابھی جو ہے جو سیٹلائٹ ڈیٹا بتا رہا ہے وہ واپس ہوئے ہیں۔ دوسرا جو بڑا ملک ہے جو جس نے ابھی تیل لینا شروع کیا وہ ہے بھارت، اور وہاں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ 7 سال میں پہلی دفعہ ایرانین کروڈ آئل کے 2 ٹینکرز جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، ایک مغربی بندرگاہ پہ، ایک مشرقی بندرگاہ پہ۔ لیکن اگر یہ واقعی میں بند رہتا ہے تو چین کیا، بھارت کیا، کئی ملک جو ہے پھر اس میں انوالو ہوتے جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت سچویشن کچھ یوں ہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو بلاکیڈ کیا،
اب امریکہ نے ایران کی بلاکیڈ کو بلاکیڈ کیا ہے، تو اب اس کا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ کیا ایران اپنی بلاکیڈ پر جو بلاکیڈ ہوئی ہے اس کو بلاکیڈ کرے گا؟ تو یہ تو مجھے کوئی کرسٹوفر نولن والی مووی لگ رہی ہے، وہ انسیپشن نا، کہ پتے پہ پتا، یہاں پر بھٹے پہ بھٹا لیا جا رہا ہے. ہاں، ایک بھٹا لینا ہے ایران نے، اوپر سے پھر جو وہاں سے گزر گئے ان سے بھٹا لینا ہے امریکہ. بہت سارے بہت امیزنگ سچویشن، ان کے پیچھے بہت سارے ان نونز ہیں، اور پھر ان نونز کے پیچھے بھی بہت سارے نونز ہیں. ہاں، تو بیسکلی وی نو نتھنگ. جی شاہزیب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک جو نون چیز ہے، میں دیکھ رہا تھا جو امریکی نیول ایکسپرٹس ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں پین آؤٹ ہوتے ہوئے، تو انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے کہ امریکہ نے 40 دنوں میں کوئی 13,000 ٹارگٹس پہ حملہ کیا ایران کے اندر. ان کی اس بات میں بڑی حد تک صداقت بھی ہے کہ ہم نے ایرانین نیوی کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود بھی امریکی ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ ایران میں سمندروں میں بھی گوریلا وار لڑنے کی کیپیسٹی ہے. ان کے پاس یہ چھوٹی بوٹس ہیں، ان کے پاس یہ منی سب مرینز ہیں، ان کے پاس اور کچھ نہیں تو جیٹ سکی پہ بھی جو ہے وہ کوشش کر کے ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اور جو رسک ہے کہ کسی بڑے ٹینکر کو نقصان ہو یا امریکہ کے جو وار شپس وہاں موجود ہیں، ابھی تک تو 2 کا ذکر آیا ہے. یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ 2 سے کام نہیں چلے گا. یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ M9 کو بلاک کر رہے ہو، یہ ایک بہت بڑا سمندری علاقہ ہے. اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہو کہ زیرو ہو جائے نقل و حرکت وہاں پہ، تو آپ کو اور مزید آپ کو وار شپس وہاں بھیجنے پڑیں گے اور رسک جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ کی طرف سے پریشر ٹیکٹک کے طور پہ تو بات ٹھیک ہے کہ آپ ایسکیلیشن لیڈر پہ جا رہے ہیں، لیکن اس کو انفورس کرنا اور وہاں پہ ڈٹے رہنا، پھر اس کی کوئی پرائز پے کرنا، یہ اس وقت ٹرمپ افورڈ نہیں کر سکتا. دیکھیے پروین سونی صاحب جو ہیں، اگین ابھی ان کا میں لیٹسٹ سن رہا تھا، تو ان کا تو خیال ہے کہ سر یہ آپ انفورس کر ہی نہیں سکتے، کوائٹ سمپلی. اور میرا خیال ہے کہ صرف پروین سونی کا یہ کہنا کہ نہیں ہے. آپ ابھی مجھے پڑھ کے بتا رہے تھے ایک اسرائیلی اینالسٹ کا، ہاں اس نے کہا ہے کہ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کی جو ایران ڈیسک ہے اس کے سابق ڈائریکٹر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یار بات سنو، تم 5 ہفتے میں جو تیر نہیں مار سکے مسلسل بمباری کر کے، وہ ناکہ بندی کر کے کیا کر لو گے؟ ایگزیکٹلی. یہ وہ اسرائیلی انٹیلیجنس کا ہے، اسرائیلی انٹیلیجنس ایران ڈیسک والا، مطلب لٹرلی جس نے اس کام پر PhD کیا ہوا. تو یہ سچویشن ہے. اب ظاہر ہے کہ اچھا بہت چیزیں ہو رہی ہیں نا. ایک تو دیکھیں، ہم یہ ظاہر ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پریشر ٹیکٹک ہے. ٹرمپ کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یار یہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ یہ میڈ مین ہے تاکہ کنسیشنز نکل آئے. ہو سکتا ہے ناکہ بندی کا پریشر ایران پہ زیادہ پڑے گا یا ٹرمپ پہ زیادہ پڑے گا؟ اب یہ ایک سوال ہے جو میں نے پھر انور اقبال صاحب سے بھی پوچھا. کچھ دیر میں اس پر بھی بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں پریشر ٹیکٹک ہو سکتا ہے. برنکمن شپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ برنک سے گر بھی جاتے ہو، جو یہاں پر عین ممکن ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے شاہزیب، اگر کسی شپ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، چائنیز شپس کو آپ روکتے ہیں، دیکھیں وہ تو واپس گئے ہیں نا، لیکن انٹرڈکٹ کرنا آن دا ہائی سیز جیسے ٹرمپ نے کہا ہے، تو یہ ایک الگ گیم ہوگی. تو اگین جیسے کہ پچھلے ہم 1 مہینے سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اور ہر دن یہ سچ ثابت ہوتی ہے کہ یو آر آن اے نائفس ایج، رائٹ؟ جانے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر اوور دا ویکینڈ اسلام آباد میں کوئی بریک تھرو ہوتا تو ایسا نہ ہو رہا ہوتا، لیکن شاید ہم تھوڑے سے زیادہ آپٹیمسٹک بھی تھے کہ بریک تھرو ہو جائے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ تقریباً 50 سالوں بعد امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور آمنے سامنے گفتگو کی ہے. بہت لوگ اور ہم اس میں ظاہر شامل ہیں کیونکہ ہمارا تو کام ہی ہے نا کہ انفارمیشن آ جائے. بہت کم انفارمیشن لیک ہوئی ہے تھرو آؤٹ دس انٹائر پروسیس. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان اس میں سہولت کاری کر رہا تھا، ہماری طرف سے اگر کوئی لیک آتی دیٹ وڈ ہیو بین ویری نیگیٹو، بیکاز بھائی ایک خفیہ بات ہو رہی ہے اور آپ راز نہیں رکھ سکے. سو دیٹ از ون ایسپیکٹ. اب جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، جیسے ابھی میں کامران یوسف کا پڑھ رہا تھا، ایکسیوس میں براک راود بھی ہیں، ہمارے جو اپنے جو مائنڈے ہیں ڈان کے باقر سجاد صاحب، تقریباً وہ سب یہی بات کر رہے ہیں کہ اگریمنٹ کافی کلوز تھی. کامران یوسف تو ہمیں بتاتے ہیں کہ سیٹرڈے نائٹ کو یا سنڈے نائٹ کو اراؤنڈ صبح 3 بجے لوگوں کو بتایا گیا کہ جی تیار رہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی جوائنٹ ڈکلیریشن آ جائے. ظاہر ہے کہ جیسے وقت گزرتا گیا تو واضح ہو گیا کہ ایسے نہیں ہونے والا. کچھ سٹکنگ پوائنٹس میرا خیال ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جوہری
پروگرام ایک ہے اور آبنہ ہرمز دوسرا ہے. یہاں پر معاملہ پھنس گیا ہے. لیکن اگین اور یہ مطلب ہوپ فار دا سیک آف ہوپ نہیں ہے, ابھی بھی میرا خیال ہے کہ کچھ دروازے کھلے ہیں. براک راوت جن کی تعلقات وائٹ ہاؤس کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, ان کا کلیم ہے کہ پاکستانی, مصری اور ترکی میڈیٹرز ابھی بھی کوششیں ان کی جاری ہیں. باقر سجاد کا بھی کہنا ہے کہ جی, اور انصار عباسی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ جی ممکن ہے کہ ایک اور راؤنڈ آف ٹاکس ہوں گی, لیکن پہلے یہ جو لیٹسٹ راؤنڈ ہے ایسکلیشن کا, لیٹسٹ راؤنڈ ہے برنکمن شپ کا, اس کو ریزالو کرنا ہوگا. اور ایز وی نو تھنگس کین گو ہاربلی رانگ. یہاں پر آپ دونوں نے یہ بھی خبر یہ بھی اپنے سٹوریز میں پڑھی ہوں گی کہ دوران مذاکرات کے دوران ٹرمپ کے کوئی 20 سے 22 فون کالز آئے ہیں جے ڈی وینس کو. تو اس نے پھر مذاکرات کے لیے بیچارے کو ٹائم کہاں ملا؟ یہ ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ یار اگر آپ نے اس کو مائکرو مینج کرنا تھا. جی شاہ تھوڑا سا میں اس میں آپ کو یہ انپٹ دے سکتا ہوں. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے یہ ایک تو کور کرنے کا تو اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, اینڈ آئی فیل ریئلی سوری فار جو سارے صحافی بیچارے کنونشن سینٹر میں بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, موسیقی بھی تھی, کھانے وانے بھی تھے, لیکن خبر نہیں آ رہی تھی. اور یہ صحافی کی بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ ایسی ٹاکس جس پہ پوری دنیا کی نظر ہو, آپ کے پاس پوری رات کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک پرسنل چھوٹا سا ایک تجربہ اپنا بتاتا ہوں کہ کسی زمانے میں جب ہم بی بی سی میں تھے اور وہاں بی بی سی والے زبردستی لوگوں کو واپس اپنے ملک بھیج رہے تھے, ہمارے یہاں صحافی سارے ناراض ہو گئے. انہوں نے بی بی سی سے ہم نے مذاکرات کیے کئی مہینے, آخر میں معاملہ یہ آ گیا کہ جی پورا بی بی سی یو کے میں ہم اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. اپریل 1 کو ہم نے کال دے دی. پہلے بی بی سی انتظامیہ نے کہا کہ ہم بات نہیں کریں گے, پھر بالکل آخری رات پہ آگے کہا کہ جی آ جائیں ٹاکس کے لیے. ان ٹاکس میں کیونکہ اس کا وٹنس ہوں, میں یونین کی سائڈ سے تھا, ہم پوری رات بیٹھے رہے, صبح کو ہم 7 بجے گھر گئے. اب جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوری رات بیٹھے مذاکرات کر رہے تھے. ٹپکلی اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری سائڈ نے 4 چیزیں ان کے سامنے رکھیں. انہوں نے کہا جی 1 گھنٹے کا بریک ہے, ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا ہے. پھر وہ ہم واپس بیٹھے آ کے کمرے میں, انہوں نے ہمیں کہا کہ جی یہ ہمارا جواب ہے. ہم نے کہا جی ہم جا رہے ہیں, ہمیں اس پہ اسٹریٹجائز کرنا ہے, بحث مباحثہ کرنا ہے. تو زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنی ٹیم سے کنسلٹیشن میں گزرا. اصل ٹائم جو بات چیت کا ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. اور جب بہت زیادہ خلیج ہوتی ہے تو ٹائم لگتا ہے. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایران کی سائڈ سے 71 رکنی وفد تھا, اس میں IRGC کے لوگ تھے, ٹیکنیکل تھے, لیگل تھے, مطلب تقریباً ہر ہی بندہ تھا وہاں پہ. امریکہ کی سائڈ سے جیسے جے ڈی وینس نے خود کہا جاتے جاتے کہ بھائی میں تو کوئی ہاف اے ڈزن ٹائمز میں ٹرمپ سے بات کر رہا تھا, آرمی چیف سے وغیرہ وغیرہ. تو جے ڈی وینس کو جو ہے ایک تاثر یہ ہے کہ وہ پیچھے سے جو انسٹرکشنز آ رہی تھیں وہ اس میں ہی فیلٹ پراپرلی فرسٹریٹڈ, کیونکہ جب وہ جا رہے تھے ٹھیک ہے ایگزاسٹڈ بھی نظر آئے, فرسٹریٹڈ بھی نظر آئے, کیونکہ جے ڈی وینس کا اپنا پولیٹیکل کریئر بھی آن لائن تھا. وین یو ٹریول یو وانٹ ٹو گو اوے وتھ اے ہینڈ شیک, وتھ اے پکچر کہ ہم نے سارٹ آؤٹ کر لیا. آپ کی ایک اپنی پریفرنس یہ ہو سکتی ہے, لیکن وہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کیا کر رہے تھے. وہ دیکھ رہے تھے ایک ریسلنگ میچ مارکو روبیو کے ساتھ, فلوریڈا میں بیٹھے ہوئے تھے, ایز اف کہ یہ بہت ہی نارمل حالات ہیں, پوری دنیا جو ہے وہ آن ایج ہے. اینڈ یو وانٹڈ ٹو شو کہ جی میرا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نیگوسیشنس کی کیا ہوتی ہے. اینڈ ان دی اینڈ اب جو ساری رپورٹنگ آ رہی ہے وہ یہ دے ور ویری کلوز. مطلب جیسے آپ نے کہا کہ 5 دہائیوں کی خلیج مسٹرسٹ, انہوں نے ایک رات میں بیٹھ کے, تاثر یہ ہے کہ 80-90% چیزوں پہ انہوں نے طے کر لیا. آخر میں آ کے 1-2 چیزوں پہ آ کے پروبیبلی ٹرمپ صاحب اڑ گئے یا چلیں ایرینینز اڑ گئے, اور وہ نہیں ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ٹاکس تھیں, میں تو اس کو, حالانکہ ہم صبح کو اٹھ کے ذرا وسعت آپ نے بھی دیکھا ہوگا, انہوں نے کہا جی ٹاکس فیلڈ. میں نے کہا یار ٹاکس انکنکلوسیو رہیں, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا, لیکن اپنے آپ میں یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی کہ آپ اس ہائی لیول پہ آپ نے اتنے انٹینس مذاکرات کیے. اینڈ دیٹس وائی آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. یہ ابھی ٹھیک ہے اسٹریٹ آف ہارموز ابھی فلیش پوائنٹ ہے, لیکن دونوں طرف سے ایک اکشا ہے, ایک خواہش ہے کہ ہم اس معاملے کو لپیٹیں, کیونکہ دونوں نے کاسٹ پے کی ہے. ٹرمپ کے لیے بھی جو ہے بہت مسائل کریٹ ہو رہے ہیں ڈومیسٹکلی بھی, اور اس کی بھی خواہش ہے کہ میں جلدی اس کو لپیٹوں, لیکن ہی وانٹس ٹو بی سین ایز اے ونر. وہ کبھی یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ میں شکست خوردہ ہو کے یا میں سرنڈر کر کے نکلا اس پورے جھمیلے سے. اس کو یہ چاہیے کہ نہیں, میں اپنی بات منوا کے نکلا. اور میرا خیال ہے کہ ڈپلومیٹس اس کی راہ تلاش کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوں گے, کب ہوں گے, کہاں ہوں گے, اس سے پہلے ایسکلیشن ہوگی, اس سے پہلے کوئی فتنہ فساد ہونا ہے,
that's what I think we need to keep an eye on. ایبسلیوٹلی. اور دیکھیں اگر آپ ایگزامن کریں اس وقت کہ امریکہ کے اس وقت کی ٹیم میں کیا ہے اور ایران کی ٹیم میں کیا ہے, رائٹ. اگر ہم اس کو یوں بھی پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ مذاکرات کے 2 راؤنڈز کے بیچ یہ ایک بارگیننگ بائی فورس کا راؤنڈ ہے, رائٹ. تو ایران کی تو وہی پوزیشن ہے جو جنگ کی شروع میں تھی, مور اور لیس. امریکہ کی پوزیشن آئی تھنک سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, اور ایران کے پاس اس وقت ایک کارڈ ہے جو ابھی تک پلے نہیں کیا گیا. اگر آپ نے ہرمز بند ہے تو ریڈ سی تو کھلا ہے نا. ابھی اس وقت فرض کریں کہ حوثیوں کو ایکٹیویٹ کیا جائے, اور فرض کریں کہ وہ ایک رسی ڈال دیں باب المندب کے سامنے, امریکہ کی ناکہ بندی, امریکہ کی ناکہ بندی. اب they have not done that so far, اور اس میں بھی وہ پاسبلٹیز بنتی ہیں. پاسبلٹی نمبر 1 is کہ ابھی تک ان کو کہا ہے کہ سر آپ ریزرو میں رہیں. دوسری پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ شاید وہ اس میں ڈائریکٹلی اس طرح اپنے آپ کو نشانہ نہیں بنانا چاہ رہے, کیونکہ دیکھیں اب ہمیشہ ویسٹرن میڈیا میں تو کہتے ہیں نا پراکسی آف تہران. فل پراکسی کوئی نہیں ہوتا, فل ریموٹ کنٹرول میں کوئی نہیں چلتا. ہر بندے کے اپنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں, اپنے بھی مقاصد ہوتے ہیں. اور پچھلی جو 2024 میں حوثیوں کو بھی کافی نقصان پہنچا تھا, مانا کہ ان کی پرفارمنس بہت اچھی رہی اگینسٹ دا فورسز دیٹ ور اگینسٹ دیم, لیکن شاید وہ بھی اس لیول تک نہیں جانا چاہتے. ظاہر ہے کہ اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے, ہم ہاں یا نا میں اس میں جواب نہیں دے سکتے. لیکن ایک بات میں اپنے جو کامریڈز ہیں جو سفارتی امور کی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں, ان کو میں ایک برادرانہ مشورہ یہ دوں گا کہ دنیا میں جو بھی بحران ہوتے ہیں سفارتی نوعیت کے, کبھی بھی ایک میٹنگ میں حل نہیں ہوتے. یہ جو 2015 میں سمجھوتا ہوا تھا یورپ پلس امریکہ ورسز ایران, JCPO جسے کہتے ہیں, اوباما دور میں, اس کے لیے جو بیک گراؤنڈ مذاکرات تھے وہ 2 سال ہوتے رہے, تب جا کے یہ ڈاکومنٹ بنا. تو اب اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کامریڈ کہ بھائی یہ کیا بات ہے, وہ بیٹھے مسلسل 3-3 4-4 سیشن ہوا پھر بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا, تو سرکار یہ آپ جو ہیں جو اگر آپ واقعی سفارتی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ہاتھی کا صبر جو ہے وہ پیدا کریں. اس لیے کہ جو سفارتکار ہے وہ کبھی بھی اگر عجلت میں ہے تو وہ سفارتکار نہیں ہے, سیدھی سی بات یہ ہے. عجلت میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت ہی مدھم سروں میں چلتی ہیں, اس کے عادی بنائیں, آپ کبھی بھی فرسٹریٹڈ نہیں ہوں گے. مجھے ملیحہ لودھی کی بات اچھی لگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی ناکام ہو گئے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہڑا ہوڑی کیوں مچی ہے؟ مطلب سفارتی جو ایفرٹس ہیں اس میں ہڑا ہوڑی کا تو گنجائش ہی نہیں ہے. تو ٹھنڈے رہیے, خاطر جمع رکھیے, یہ ایسے ہی چلتے ہیں اپ ڈاؤن اپ. لیکن بہرحال آخر میں چاہے سال لگے, 1 مہینہ لگے, 1 ہفتہ لگے, معاملہ ٹیبل پہ ہی طے ہونا ہے. ایک وقفہ لے لیں.